پڑھ لیے آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق پہلے باب کی 46 تا 56 آیات مقدسہ۔ اور مریم نے کہا، میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے، اور میری روح میرے نجات دینے والے خدا سے خوش ہوئی، کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی۔ اس لیے دیکھ، اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے، کیونکہ القادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور اس کا نام قدوس ہے، اور اس کی رحمت ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتی ہے۔ اس نے اپنے بازو سے زور دکھایا، اور انہیں جو دل کے قیاس سے مغرور ہیں پراگندہ کیا۔ اس نے قدرت والوں کو تخت سے گرا دیا، اور پست حالوں کو بلند کیا۔ اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا، اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ اس نے اپنے بندے اسرائیل کی دستگیری کی، تاکہ اس کی رحمت کو یاد فرمائے، جو ابراہیم اور اس کی نسل پر ابد تک رہے گی، جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہہ دیا تھا۔ اور مریم 3 مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہی، اور اپنے گھر کو لوٹ گئی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ عزیز مومنین، میں فادر کیسر بوٹا OMI سینٹ میریز پیرش ڈرکآباد ملتان ڈائسس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ ہفتہ خوشیوں کا ہفتہ ہے، خدا کے فضل اور برکت کا ہفتہ ہے۔ میری طرف سے آپ سب سننے والوں کو یہ ہفتہ بہت بہت مبارک ہو۔ جیسے جیسے ہم کرسمس کے دن کی طرف جا رہے ہیں، خدا کے بید، خدا کے پاک کلام سے ہم پر آشکارا ہو رہے ہیں۔ کلیسیا آمد کے ان ایام میں ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم نجات دہندہ کے اس بید کو چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی صورت میں آسانی کے ساتھ سمجھ لیں۔ ان کہانیوں میں انسانی کردار ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں، تاکہ ہم نجات کے اس بید کو ان کرداروں اور پیشن گوئیوں کے ذریعے واضح اور بہتر طور سے سمجھ سکیں۔ ان کہانیوں اور کرداروں میں بہت سارے نام ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر زکریا اور السبات، یوحنا استباغی، چرواہے، مجوسی، کیسر اگستس، ہیرودیس بادشاہ، مقدس یوسف اور مقدسہ مریم۔ آج کے پاک کلام میں مقدسہ مریم ہماری مدد کرتی ہے کہ ہم خدا کے اس بید کو کس طرح آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی بات، خدا ہمارے نظریات کو تبدیل کر دیتا ہے۔ جیسا میں سمجھتا ہوں ہمیشہ ویسا بھی نہیں ہوتا۔ خدا حلیم پر شفقت کی نگاہ کرتا ہے، اور جو غرور کرتا ہے خدا اسے گرا دیتا ہے۔ جو پست حال ہیں خدا ان کو بلند رتبہ اور مرتبہ عطا کرتا ہے۔ یہ خدا کے کام ہیں کہ بھوکوں کو کھانے سے سیر کر دیا اور امیروں کو خالی ہاتھ لٹا دیا۔ دوسری خاص بات جو مقدسہ مریم ہمارے سامنے رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا پیشن گوئی کو پورا کرتا ہے۔ جو اس نے وعدے کیے تھے آج ان کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ مقدسہ مریم اور خداوند یسوع مسیح کے ذریعے پورے ہو رہے ہیں۔ مقدسہ مریم نغمہ محبت میں نسلوں کی بات کرتی ہے، جس میں بہت سارے انبیاء کرام بڑی ترتیب کے ساتھ آتے ہیں، اور آخر میں مقدسہ مریم اپنے آپ کو بھی شامل کرتی ہے کہ خدا نے مجھے بھی چن لیا، اور یہ واضح کرتی ہے کہ خدا نے ایک پست حال کو بھی چن لیا۔ امیر اپنی حیثیت، رتبے اور مرتبے کو دیکھتے رہے، لیکن خدا نے حلیم اور فروتن دل کو دیکھا۔ آج مقدسہ مریم کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ اسے کلام کی شخصیات کے بارے میں علم اور واقفیت ہے۔ مقدسہ مریم صحائف انبیاء کو جانتی ہے۔ آج ہم سب کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ کیا ہم بھی اسی طرح پاک کلام کو جانتے ہیں یا نہیں۔ مقدسہ مریم نے بائبل مقدس کے بہت سارے حوالہ جات کو استعمال کیا۔ اس نے خدا کی تعریف بائبل کے الفاظ سے کی۔ اس نے خدا کے حضور خوشی کا اظہار کیا کہ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح
کل کائنات کے لیے ہے۔ اس کا آنا سب کے لیے نجات، خوشی اور برکت کا وسیلہ ہے۔ مقدسہ مریم کے نغمے اور خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے ایک بہت بڑی تبدیلی سامنے آتی ہے۔ جس طرح مقدسہ مریم کہتی ہے، اس نے شہرت والوں کو گرا دیا، تخت والوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیا، غریبوں، محتاجوں کو بلند رتبہ عطا کیا۔ خداوند یسوع مسیح کے ذریعے ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ اس نے تاریخ کا کایا پلٹ کر رکھ دیا۔ جیسا کہ خداوند یسوع مسیح پاک ہے، لیکن اس نے گناہ گاروں کی سزا پائی، لیکن جو گناہ گار تھے خدا کی حضوری پا گئے۔ گناہ گار جو ہمیشہ کی سزا کے حقدار تھے، انہیں خداوند یسوع مسیح نے برکات سے مالا مال کروا دیا۔ خداوند یسوع مسیح جو پاک اور راست باز تھا، اس نے گناہ گاروں کی سزا پائی اور گناہ گار خدا کی بادشاہی میں بلوائے گئے۔ اس عظیم رد و بدل کو مقدسہ مریم ایک فرق انداز سے واضح کرتی ہے کہ نجات دہندہ کے ذریعے ایسا ہوگا، اور خداوند یسوع مسیح کے آنے سے ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ جو عام تھے وہ خاص بن گئے، جو مچھیرے تھے وہ رسول بن گئے۔ خدا کی نجات اور کام آج تک جاری و ساری ہیں۔